أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم رمضان المبارک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت جب تک صدق دل سے، سچے دل سے ہم اپنے اندر یہ داعیہ پیدا نہ کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت توفیق بھی نہ دیں گے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم استقبال رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو اعمال میں لگائے، اعمال بڑھانا شروع کرے، تاکہ جب رمضان المبارک ہم تک پہنچے تو ہمارے شب و روز مکمل اعمال کے ساتھ گزر سکیں. اور اس مہینے کے اندر جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت جو چیز ہے وہ صرف اور صرف یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس سلسلے میں ایک وضاحت یہاں سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ ضعیف حدیث ہے. اور ضعیف حدیث کہتے کس کو ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فرمان ہے، اس فرمان کو نقل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی آدمی پہ کوئی اعتبار اٹھ جائے تھوڑا بہت بھی تو ہم اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. اور اس میں اصل جو چیز ہوتی ہے وہ راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیز ثابت ہے اس کو کرنا چاہیے. تو بہرحال اس میں کوئی خاص عمل، خاص روزہ، خاص عبادت اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے بچنا ضروری ہے. بہرحال یہ بات شاید گزشتہ آئی تھی کہ ہم گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس اعمال زیادہ ہیں. وہ اعمال معلومات زیادہ ہیں کہ پہلے لوگ کچھ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی زندگی عمل سے مزین تھی، کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے تھے، جب بھی پڑھے مکمل دلچسپی کے ساتھ پڑھتے تھے، پورا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرتے تھے. لیکن آج ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں بس صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر پر سے اتار کے آ جاؤ، بس اتنی ہی ذمہ داری ہے. اور قرب قیامت کی یہ علامت بھی ہے، وہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ لوگ مسجد میں نمازیں وغیرہ تو پڑھتے ہوئے بڑے نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے. اور قیامت کی علامت کسی پر ظاہر ہونا بہت بری بات ہے، یہ نامناسب بات ہوتی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو ہم بدلنے کی سوچنا ہے. اور آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو ہمارے پاس مزاج یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی آدمی سنن و نوافل کا اہتمام میں لگتا ہے تو ہم استہزاء کرتے ہیں، بہت بڑے پکے نمازی بنتے جا رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں نہیں معلوم. حالانکہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس کو اعمال کے لیے ابھاریں. ماشاءاللہ اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے بھی خالی ہے. ہمارے لیے راستہ تو یہ تھا، لیکن ہم نے
یہ راستہ اختیار کیا جس راستے کو شیطان نے اختیار کیا، یعنی اللہ سے دور کرنا۔ اسی لیے کوئی بھی آدمی چھوٹا بھی اگر عمل کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی ہمت افزائی کریں اور ہم اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا کریں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں عبادت کی توفیق سے محروم کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے پاس یہ نہیں کہ کوئی عبادت کرے تو اللہ کی قدرت میں، اللہ کی شان میں اضافہ ہو، اور اگر کوئی نہ کرے تو کمی آئے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر ساری دنیا مل کے بھی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں، اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر سارے آدمی مل کر اگر عبادت کرنا چھوڑ دے تب بھی اللہ کی قدرت اور شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی عبادت کی محتاجگی نہیں ہے، بلکہ محتاج ہم ہیں، ضرورت ہم کو ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر جذبہ عمل نہ ہو، خلوص نیت نہ ہو، تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں سے ہکال بھی دیتے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہے کہ اللہ نے نبی کے بیٹے کو بھی ہکال کے رکھ دیا ہے، اور اللہ نے بت تراشنے والے کے بیٹے کو خلیل اللہ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اسی لیے ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا، ہم کو اللہ کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی سے ہماری مشق ہوگی تو ہمارے رمضان المبارک کے اعمال خلوص کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، تو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنیں گے، اور جب مغفرت کا سبب بنیں گے تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا تھا، ہلاکت کی بد دعا پر، اس سے بچ جائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز اعمال کو ابھارنے والی وہ ہوتی ہے صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت۔ آدمی اگر زیادہ زنانے میں بیٹھنا شروع کرے تو اس کا مزاج یہی بن جاتا ہے، ہر کسی پر انگلی اٹھانا، غیبتوں سے ان کی مجالس، ان کے محافل مزین رہنا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ہر وقت، ہر موقع پر اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان صرف اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کی قدرت بیان کرتی ہے، اللہ کے احسانات بیان کرتی ہے، اور اس کی زبان اللہ کا شکر بجا لاتی ہے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، ایسے ہی نہیں ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آپ خود کبھی غور کیجئے، کسی نیک اللہ والے کی صحبت میں آپ جائیں تو دنیا و ما فیہا کی محبت آپ کے دل سے نکل جاتی۔ چند لمحے کے لیے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی کافی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں محبت ہی نہیں ہے اللہ والوں کی۔ اگر ہمارے دل مزین ہوتے اللہ کی محبت سے تو خود بخود ہمارے دل اللہ والوں کی محبت سے مزین ہو جاتے۔ اللہ والوں کی کیا پہچان ہے؟ ہم کس طرح پہچانیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ان کی پہچان جہاں یہ ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے، ظاہری اعتبار سے ان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سے، ان کے کپڑے سے، ان کے بال سے، ان کی نقل و حرکت سے اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل ظاہر ہوتا ہے، کہ جن کی داڑھی بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے،
جن کے بال سنت کے مطابق ہوتے ہیں، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے نہیں، اور ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا پینچا ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے، یہ پہچان ہوتی ہے۔ بظاہر کسی نیک آدمی کو پہچاننے کی یہ ہوتی ہے، کوئی آدمی داڑھی کٹا ہوا ہے، خالی ایک ٹوپی پہن لیا اور اگر شال اوڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جاؤ اس کی صحبت میں بیٹھو۔ اگر اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا بھی چہرہ اللہ کی نافرمانی کے مطابق ہو جائے گا، نافرمان بن جائیں گے کہ تمہارا بھی چہرہ خالی ہو جائے گا سنت سے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہتا ہے، اللہ والوں سے مراد صرف خانقاہ مراد نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ والوں سے مراد ایک عالم بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے اور پھر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو پہچانواتا بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی صحبت آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان اور اپنے دل کو بنانے کے لیے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جس راستے کو دشمن نے ہم کو بگاڑنے کے لیے بنایا تھا، وہ ہے سوشل میڈیا۔ یاد رکھیے، ایمان بننے کے لیے بہت وقت لگتا ہے لیکن بگڑنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس کافی ہے۔ 30 سیکنڈ کافی ہے کسی کے ایمان میں تزلزل پیدا کرنے کے لیے، متزلزل ہو جاتا ہے ایمان۔ اسی لیے راستہ وہ اختیار کرے جو راستہ اختیار ہمارے اولیاء اللہ نے اختیار کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، حضرات صحابہ کی جماعت نے اختیار کیا۔ وہ کیا اختیار کیا؟ دین کو جو حاصل کیا وہ سینہ بسینہ حاصل کیا۔ اور بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، ان کو سننا ہی نہیں چاہیے جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کی کوئی بات اچھی لگ جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، حق پر ہے۔ کسی کی بھی سنتے تو پہلے تحقیق کرو کہ یہ کون ہے، سنے یا نہ سنے۔ آج مدارس کا اتنا احسان ہے اس امت پر کہ محلہ محلہ علماء تیار کر کے دیے، حفاظ تیار کر کے دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی محلے میں آپ جائے وہاں آپ کو عالم یا حافظ نہ ملے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ احسان جب مدارس نے آپ پر کیا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اپنے ایمان کو درست کرنے کی فکر کریں، وہ راستہ ہرگز اختیار نہ کرے جو دشمن نے ہم کو بگاڑنے کے لیے بنایا تھا۔ اسی لیے اور کوئی عمل جب کرتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں وہ ریاکاری لگتی ہے، اس کو محسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ جب نئی نئی نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے، اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اب میں واقعی اللہ والا بن چکا ہوں۔ وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جب وہ عادت بن گئی اس کی تو پھر اس کا دل یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کر تو رہا ہوں، اگر اللہ کے لیے نہ کروں تو پھر کیا فائدہ۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا وہ دل جو ریاکار تھا وہ دل اخلاص والا بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، شروع کریے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو اس عمل کی بنیاد پر، نیک عمل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اور ہم سب کو ضرورت ہے اس سخت وقت میں کہ جس وقت ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کسی کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء پریشان ہوں گے، اس وقت میں ہم کو کسی سائے کی، کسی کے رحم و کرم کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت ہمارے یہ نیک اعمال اللہ کے پاس اگر مقبول ہوں گے تو ہم پر اللہ کی طرف سے رحم و کرم، عفو درگزر کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے اپنے آپ کو تیار کرے اس مہینے کے لیے جس کی تیاری جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ماہ رجب سے کی تھی۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔